اس دور میں جب اسلام کی مخالفت ہو رہی تھی، پیغام کو دھتکارا جا رہا تھا، اذیتیں پہنچائی جا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اس پیغام کو کبھی روکا نہیں گیا۔ حالات کے مد نظر ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ دعوت کو حکمت کے ساتھ پیش کرنی چاہیے، بلکہ دبے الفاظ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان حالات کے مد نظر ہم کو خاموشی بھی اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن یہ پیغام خاموش رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ پیغام کسی ایک مخصوص پیریڈ کے لیے نہیں آیا۔ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں، قیامت میں آب کوثر ہم لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہی پڑے گا، نہ صرف اپنی زندگیوں میں بلکہ اس مشن کو لے کر ہم کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ حکمت اور جرأت کے امتزاج کے ساتھ ہم کو دعوت کا کام کرنا ہے۔ ہمارے سامنے صحابہ کی زندگیاں بھی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہے، ان تمام واقعات کے پیش نظر ان حالات کو اگر ہم سامنے رکھیں اور آج کے حالات کا موازنہ کریں تو آج کی تکالیف اس دور کے تکالیف کے سامنے بہت کم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی طلب تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ کیا تم اگر ایمان نہیں لائے تو آپ آپ کو اس حد تک پریشان ہو جائیں گے کہ آپ اپنے آپ کو کھو دیں گے، اپنی جان گنوا دیں گے۔ تو اس حد تک جذبہ، اس حد تک طلب ہمارے اندر رہنی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر ربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہ۔ برادر محترم شجاعت اللہ حسینی صاحب، امیر مقامی ٹولی چوکی، اور آج کے اس اجلاس میں شریک معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اور اس ماہ میں ہم نے مختلف مقامات پر سیرت سیریز کے تحت مختلف لیکچر سنے ہوں گے۔ ہم نے سیرت کی کتابوں کا مطالعہ بھی کیا ہوگا، اور ہر سال جب یہ مہینہ آتا ہے تو یہ سیرت کی لیکچر سیریز، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیش کی جاتی ہے، مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے، دعوت کے مختلف نقطہ نظر کو پیش کیا جاتا ہے، اور پھر کچھ لوگ اس کو مختلف انداز میں ہی مناتے ہیں۔ جس طرح ہم نے نہ صرف شہر حیدرآباد بلکہ مختلف مقامات پر جلوس کی شکل میں بھی میلاد النبی کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر مختلف گمراہیاں بھی اس کے اندر آنے لگی ہیں۔ ایسے موقع پر جب سیرت کے واقعات کو مختلف مقررین کے ذریعے سے پیش کیا جاتا ہے، اور یقیناً اس کا سننا بھی باعث ثواب ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ سیرت کے ذریعے جو پیغام ہم کو ملے گا، سیرت کے ذریعے سے جو مشن ہم تک پہنچایا گیا ہے، اس مشن کو معلوم کرنا، اس پیغام کو جاننا، اور پھر اس پیغام پر عمل کرنا، اور اس مشن کو لے کر آگے بڑھنا، یہ دراصل یہ ربیع الاول کا پیغام ہے جو ہم سب کو سمجھنا پڑے گا۔ اور جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد بالکل ابتدائی دور کے آیات ہیں، اور جب پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی اس کے بعد ایک مختصر سا عرصہ گزرا جس میں آپ پر وحی نہیں آئی، تو آپ پریشان تھے، اور ایک دن آپ اسی پریشانی کے عالم میں چادر لپیٹے سوئے ہوئے تھے کہ عین اس وقت یہ آیات نازل ہوئی، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا ہے کہ قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے۔ انذار کی بات کی گئی ہے، ڈرانے کی بات کی گئی ہے، تمام انسانیت کو ڈرانے کی بات کی گئی ہے۔ اور اگر ہم ڈرانے کی بات کریں، انذار کے پہلو کو اگر ہم سامنے لانے کی کوشش کریں تو انذار میں دراصل اس کا آخری مرحلہ یہ آتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، ان تمام باتوں کو روکنا، اور اس کا جو خطرناک انجام نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں ہوگا، اس انجام سے ڈرانا ہے۔ یعنی لوگوں کو دوزخ کی آگ سے بچانا، یہ دراصل انذار کا حتمی کام ہے، ڈرانے کا حتمی کام ہے۔ اور
डर इस हद तक पैदा करना, अर्रहीकुल मख्तूम में बात लिखी गई है कि इस हद तक डराया जाए कि इंसानों के दिलो दिमाग पर यह बात बैठ जाए कि वो मचलने लगे, वो डरने लगे और फौरन राह रास्त पर आ जाए। इस हद तक हमको लोगों को डराने की बात अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हम तक पहुंचाई है। दरअसल ये दावत है, डराना दरअसल एक दावत का पैगाम है जो हम तक आया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की दौर को जब हम देखते हैं, 13 साल दौर में उनको 3 मराहिल में डिवाइड किया जा सकता है। दावत को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अंदाज में पेश की है वो 3 मराहिल में बयान किया जा सकता है। पहला मरहला एक खामोश दावत रही, जैसे ही आप पर वही नाजिल हुई और आपको नबी बनाया गया तो फौरन आपने अपने मिशन का, दावत का आगाज कर दिया। इब्तिदा आपने अपने घर वालों से की, वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, आपने अपने घर वालों से इस दावत का आगाज किया। आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने इस्लाम कबूल किया, आपके गुलाम ने इस्लाम कबूल किया, आपके चचेरे भाई ने इस्लाम कबूल किया, आपके करीबी दोस्त अबू बकर सिद्दीक़ ने इस्लाम कबूल किया, और फिर इस तरह खामोश अंदाज में अपने अकरबा, अपने दोस्त, अपने करीब के लोगों तक आपने दावत का काम का आगाज कर दिया। और ये खामोश दावत 3 साल तक चलती रही। और फिर उसके बाद एक दूसरा मरहला आया, आपने खामोशी के साथ जो दावत का आगाज किया था, इस खामोश दावत के जरिए से एक छोटा सा ग्रुप आपको मैसर हुआ, एक छोटा सा ग्रुप आपको मिला, और उसके बाद एक ऐसे अफराद भी शामिल होने लगे कि जिसके जरिए से आपने खामोश दावत को खुल्लम खुला दावत में पेश बदल दिया। और ये अपने मक्की दौर के 4थे साल से लेकर मक्की दौर के 10वें साल के आखिर तक ये आपकी दावत का अंदाज रहा। इसमें आपने जो इब्तिदाई 3 साल में खामोश दावत पेश की जा रही थी, इसको आपने खुल्लम खुला लोगों के सामने इस दावत को पेश करना शुरू कर दिया। फिर तीसरा दौर 10वें साल के आखिर से लेकर 13वें साल तक, यानी हिजरत तक, और आपने इसमें न सिर्फ मक्का खामोश दावत, उसके बाद खुल्लम खुला वाज़ेह तौर पर लोगों के सामने दावत का पैगाम पहुंचाया जा रहा था, उसके बाद इस पैगाम को मक्के से बाहर फैलाया जा रहा था। आपने इसको मक्के तक महदूद नहीं किया, बल्कि इसके असरात को दूसरों तक, दूसरे दरबारों तक, दूसरे वहां के करीबी गांवों तक, मक्के से बाहर तक इस दावत को आपने फैलाने की कोशिश की, और फिर ये दावत का काम चलता रहा। जब आप खामोश दावत पेश कर रहे थे तो आपके मुख्तलिफ, अपने, जिस तरह मैंने कहा कि अपने रिश्तेदार, अपने अकरबा, दोस्त, आपके गुलाम, इन सब ने इस्लाम कबूल किया। फिर उसके बाद जब दावत आम हुई, खुल्लम खुल्ला लोगों के सामने जब आपने दावत पेश करने की कोशिश की और इस्लाम की तरफ, तौहीद, रिसालत, आखिरत पर आपने का पैगाम आपने लोगों तक पहुंचाया, तो उस वक्त सरदारान मक्का के जरिए, मक्का के अफराद के जरिए आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब आपने इब्तिदाई दौर में जब अपने अकरबा तक खामोश दावत देते रहे, तो उसके बाद जब वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन की आयत जब आप पर नाज़िल हुई, तो आपने बनु हाशिम के लोगों को जमा किया, और फिर तकरीबन खानदान के 45 अफराद वहां जमा हुए और उनके सामने आपने अपनी दावत पेश की। और न सिर्फ ये खानदान के अफराद को पहली मर्तबा, बल्कि एक दूसरी महफिल भी उसमें जमाई गई और वहां दावत पेश करने की कोशिश की गई। फिर आपने कोह सफा पर चढ़ा और कोह सफा पर चढ़कर खुल्लम खुल्ला दावत आपने पेश की, लोगों को जमा किया और डराने की कोशिश की। जब ये पैगाम आम होता गया तो लोगों को ये डर महसूस होने लगा कि पैगाम रुकने वाला नहीं है, ये दावत की जो कोशिश की जा रही है, ये कोशिश रुकने वाली नहीं है। लोग इसके करीब आते जा रहे हैं और इस काफिले में इजाफा होता जा रहा है, लोग मुसलमान होते जा रहे हैं और फिर इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो मक्का के लोगों ने कोशिश की
کہ اس پیغام کو روکنا ضروری ہے ورنہ پھر یہ پیغام عام ہو جائے گا. اس میں اتنی جاذبیت ہے, اس میں اتنی کشش ہے کہ لوگ, اس میں اتنی حقانیت ہے کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے اور لوگ اس کو قبول کرتے جا رہے ہیں. تو کوشش کی گئی کہ جو لوگ دوسرے مقامات سے حج کے سفر پر آ رہے تھے ان کو اس پیغام کو نہ سننے کے لیے بتایا جا رہا تھا. کوشش کی جا رہی تھی کہ اس پیغام کو وہ لوگ نہ سنیں. پھر کوشش کی گئی کہ اور پھر جب اس کے باوجود لوگ حج کے سفر پر آتے تو جب اس پیغام کو سنتے تو اس کو قبول کر لیتے. جب اس سے بھی یہ پیغام کی اشاعت نہ رکی تو لوگوں نے اسلام کا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کیا, تضحیک کا راستہ اختیار کیا. نہ صرف مذاق اڑایا بلکہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون تک کہہ ڈالا. اور پھر اسلام کے متعلق, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن اس کے باوجود اسلام رکا نہیں اور آگے بڑھتا ہی چلا گیا. پھر اس کے باوجود جب یہ اسلام کا پیغام نہیں رکا تو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کوشش کی کہ مال و دولت کے ذریعے, حسین لڑکی سے شادی کے ذریعے آپ کو لبھانے کی کوشش کی گئی, لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے اس کو بھی ٹھکرا دیا. اور اس کے باوجود جب یہ پیغام نہیں رکا تو مختلف تکالیف دی گئی اور پھر ان کا مکمل بائیکاٹ کیا گیا. شیب ابی طالب میں 3 سال تک رہنا پڑا. پھر یہاں تک کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے ختم کرنے کی سازش بھی رچی گئی. لیکن اس کے باوجود یہ دعوت رکی نہیں, یہ دعوت جاری رہی. لوگ اسلام قبول کرتے گئے, اسلام پھیلتا گیا اور پھر ان سب کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ مشن آگے بڑھتا گیا. لوگ حق بات کو قبول کرتے گئے. جب حق ان کے سامنے آیا اور سچائی ان کے سامنے آئی اور جس انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے حق کی بات کو لوگوں کے سامنے واضح طور پر حکمت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی, اس کے ذریعے سے یہ بات ان کے دل کو دستک دیتی گئی, دل و دماغ تک پہنچتی گئی اور پھر لوگ اسلام قبول کرتے گئے. یہ دعوت توحید اور رسالت آخرت کی دعوت بھی ہے اور یہ دعوت انسانوں کو ظلمت سے نور کی طرف لانے کی دعوت بھی ہے. یہ دعوت انسانوں کو دوزخ سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے کی دعوت بھی ہے. یہ دعوت دنیا میں عدل و قسط قائم کرنے کی دعوت بھی ہے اور یہ دعوت دنیا میں امن قائم کرنے کی دعوت بھی ہے. مختلف اینگل سے جب ان کے سامنے اسلام کا پیغام واضح ہوتا گیا تو لوگوں نے اس دعوت کو قبول کرنا شروع کر دیا. پھر دیکھیے کہ جب حق ان کے سامنے آیا اور پھر حق کو جس انداز میں پیش کیا گیا, کبھی حکمت کا راستہ اختیار کیا گیا, کبھی انذار کا راستہ اختیار کیا گیا. لوگوں نے جرأت دکھائی اور مختلف انداز میں اس پیغام کو مسلسل عام کرتے گئے اور اس پیغام کو پھیلانے کی مسلسل کوشش ہوتی گئی. آپ نے جب پہلے اپنے گھر سے اس دعوت کا آغاز کیا, پھر اس کے بعد خاموشی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اس پیغام کو جب پہنچایا, آپ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیے اور اس کے پیچھے آپ نے جس محفل میں حضرت علی کے سامنے یہ بات اسلام کا پیغام آیا اور پھر حضرت علی نے بعض سوالات کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی بخش ان کو جوابات دیے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. تو اس کے پیچھے جو حکمت کارفرما نظر آتی ہے وہ ایک ینگ نوجوان, اور ینگ نوجوان کو اگر ایک نوجوان کے سامنے حق کی بات پیش کی جائے اور حق اس کے سامنے واضح ہو جائے اور وہ قبول کر لے تو اس کے جو اثرات ہوں گے دور رس ہوں گے. اور جب کسی نوجوان کے سامنے حق کی بات آ جائے گی اور اس کو قبول کر لے گا تو اپنے حد تک وہ محدود نہیں رکھے گا, اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کرے گا. اور پھر اس کے سامنے اس کے پاس جو زندگی ہوگی اور اس کے پاس جو وسائل ہوں گے, اس کے پاس ایک نوجوان کے پاس جو جرأت ہوگی, اس کے ذریعے سے پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اور ایک لانگ ٹرم تک یہ پیغام پہنچ سکتا ہے. اور جرأت کے اگر ہم مثال پیش کریں, بہت ساری مثالیں میں 3-4 انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اور لوگوں نے جرأت بھی دکھائی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نے جب دیکھیں دعوت کوہ صفا پر اس دور میں جب پوری مخالفت تھی اور ان کے پاس صرف ایک چھوٹا سا گروپ تھا جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور ایک چھوٹے سے گروپ کے ساتھ اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے کوہ صفا پر چڑھ جانا اور لوگوں کو جمع کرنا اور پھر کسی ڈر و خوف کے بغیر جرأت کا مظاہرہ کرنا، یہ ہم کو سبق دیتا ہے کہ دعوت کے کام میں انسان کو کبھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ جب قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، پھر دعوت میں جب ہم دعوت کا پیغام دیتے ہیں اور دعوت کا کام کیا جاتا ہے، پھر ایک تو نوجوانوں میں ایک مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے۔ حکمت کے ذریعے سے جب بات پیش کی گئی تو ایک سماج کے مختلف طبقات تک دعوت پہنچانا اور مختلف طبقات کو متاثر کرنا، نوجوان بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، پھر اس میں غلام بھی ہیں، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بااثر شخصیات بھی ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کی بااثر شخصیت تھی۔ جیسے ہی آپ نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ خاموش نہیں رہے، اور ان کے ذریعے سے عشرہ مبشرہ کے کئی صحابہ ان کے ذریعے سے اسلام قبول کیے ہیں، اور ان کی بات حضرت ابوبکر جیسے بااثر شخصیت کی بات جب لوگوں کے سامنے پہنچی تو انہوں نے آسانی سے اسلام قبول کیا۔ یہ دیکھیے جس طرح ایک نوجوان پھر ایک بااثر شخصیت اس مختلف ذرائع سے مختلف حکمتوں کے ذریعے اسلام کی دعوت کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ جرأت کا ایک واقعہ دیکھیے طائف میں، جب طائف کا آپ نے سفر کیا اور آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ کی جوتیاں لہو سے بھر گئی تھی، اس وقت ایک فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے اور ان کے اشارے کا انتظار کرتا ہے، اگر آپ کہیں تو دو پہاڑوں کے درمیان اس طائف کو جو ہے کچل دیا جائے گا۔ لیکن آپ نے اس وقت یہ حکمت بتائی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اسلام قبول نہ کریں لیکن آئندہ ان کی نسل سے کوئی اسلام قبول کر لے۔ تو یہ وہ حکمت تھی کہ آئندہ نسلیں بھی اسلام قبول کر سکتی ہیں۔ یہ دعوت شارٹ ٹرم نہیں ہے۔ ہم لوگ کرتے یہ ہے کہ کسی کے پاس پہنچتے ہیں اور ایک ہفتہ، 2 ہفتے، 1 مہینہ، 2 مہینے، 2 سال، 4 سال اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور مختلف ذرائع سے اس کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ ہماری بات کو قبول نہیں کرتا ہم ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام قبول نہیں کر رہا ہے، پھر ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ مایوسی کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے کہ اگر یہ پیغام وہ قبول نہ کرے تو اس کے گھر والے قبول کر سکتے ہیں، یہ پیغام وہ قبول نہ کرے اس کے آئندہ کی نسلیں قبول کر سکتی ہے، یا پھر اس کے دل میں اسلام کے متعلق جو غلط فہمیاں تھی وہ دور ہو سکتی ہیں، اسلام کے لیے کچھ اچھے خیالات اس کے اندر آ سکتے ہیں۔ یہ مختلف حکمتیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اسلام کے پیغام کو، اپنی کوششوں کو مسلسل جاری رکھنا ہے۔ ہم اگلی نسل کا بھی انتظار کر سکتے ہیں اور پھر مختلف طبقات کو ان کے عقل و فہم کو سامنے رکھ کر اپنے پیغام کو پہنچائیں، جس طرح ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے سامنے نرم انداز میں جب بات پیش کی گئی تو فوراً آپ نے قبول کیا۔ صلح حدیبیہ کا بھی ایک واقعہ ہے۔ حکمت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ بیشتر صحابہ آپ کی اس رائے سے شروع میں اتفاق نہیں رکھتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ حکمت تھی کہ چند سالوں کے بعد، مختصر ایک عرصے کے بعد جو کایا پلٹنے والی تھی وہ حکمت آپ کے پیش نظر تھی، اور اس حکمت کے پیش نظر صلح حدیبیہ کے چند ہی عرصے کے بعد فتح مکہ ہوا۔ تو یہ بھی ایک حکمت تھی۔ اور آپ دیکھیے کہ اس دور میں مختلف دربار تک بات پہنچائی گئی، نجاشی کے دربار تک بات پہنچنا اور اس بات کو حکمت کے ساتھ پیش کرنا، اس میں دونوں باتیں شامل ہیں کہ نجاشی کے دربار تک پہنچنا اور بلا خوف وہاں ان کے سامنے اسلام
کے متعلق باتیں رکھنا، توحید رسالت آخرت کے متعلق باتیں رکھنا، اور پھر حکمت کے ساتھ پیش کرنا، یہ بھی ہمارے سامنے حکمت و جرات کی مثالیں ہیں۔ سرداران مکہ تک آپ یہ دیکھیے کہ اس دور میں جب اسلام کی مخالفت ہو رہی تھی، پیغام کو دھتکارا جا رہا تھا، اذیتیں پہنچائی جا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اس پیغام کو کبھی روکا نہیں گیا، اور سرداران مکہ تک مسلسل اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ابو جہل تک بھی پیغام پہنچایا گیا، ابو لہب تک بھی پیغام پہنچایا گیا، اور پھر ان کو کوشش کی گئی کہ مکے کے تمام سرداران تک یہ پیغام پہنچ جائے، اور پھر ان کی تمام کوششوں کے باوجود جب وہ لوگ تکالیف دے رہے تھے، ان تکالیف سے ڈرے بغیر اس پیغام کو اس دور میں پہنچانے کی مسلسل کوشش کی جا رہی تھی۔ یہ حکمت اور جرات کے حسین امتزاج کے ساتھ ہم کو دعوت کا کام کرنا ہے۔ جہاں ضرورت ہو تو حکمت کے ساتھ اپنا پیغام پہنچائیں، اور جہاں ضرورت ہو جرات کا مظاہرہ بھی کریں۔ حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ہر حالت میں لیکن حکمت کے ساتھ جب بات پہنچائی جائے گی تو انشاءاللہ یہ پیغام عام بھی ہوگا اور یہ پیغام قبول بھی کیا جائے گا۔ لیکن ہم کو وقت کی نزاکتوں کو سمجھنا بھی ہے، وقت کی نزاکتوں کو سمجھتے ہوئے اس پیغام کو جس انداز میں پیش کرنا ہے، وہاں جو ضرورت ہے اس ضرورت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ضرورت محسوس کی تو نرمی کا انداز اختیار کیا، اور جہاں ضرورت محسوس ہوئی تو اس جرات کے ساتھ بھی دعوت پیش کی گئی۔ لیکن کبھی جہاں جرات کے ساتھ پیش کرنے کا موقع تھا تو آپ نے حکمت کے تقاضے کو حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے خاموش نہیں بیٹھا، بلکہ جرات کے ساتھ بات کرنے کی کوشش بھی کی۔ حضرات، آج کا یہ دور مکہ کا جو دور تھا، اور اس دور میں جو تکالیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دی جا رہی تھی، اور ان تکالیف کے باوجود آپ نے اس مشن کو کبھی خاموش رہنے نہیں دیا، لوگوں کو اپنے قافلے میں شریک کرتے گئے، مختلف انداز سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش مسلسل ہونے لگی تھی، اور پھر یہ قافلہ بڑھتا گیا، اور پھر جب موقع آیا، جب ایک انتہا کا پہنچ گئے تو پھر آپ نے ہجرت کا راستہ بھی اختیار کیا۔ لیکن یہ پیغام کبھی رکا نہیں۔ جب سے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ چند سالوں سے حالات کے مد نظر ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ دعوت کو حکمت کے ساتھ پیش کرنی چاہیے، بلکہ دبے الفاظ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان حالات کے مد نظر ہم کو خاموشی بھی اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن یہ پیغام خاموش رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ پیغام کسی ایک مخصوص پیریڈ کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ مشن جس کو آج ہم سیرت کے موقع پر یاد کرتے ہیں، یہ وہ پیغام ہے کہ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، اور ہم قیامت میں آب کوثر ہم لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہی پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ صرف اپنی زندگیوں میں بلکہ اس مشن کو لے کر ہم کو آگے بڑھنا پڑے گا، اور اس کے ذریعے سے حق کی بات جو ہمارے سامنے ہے اس بات کو ہم کو مختلف انداز میں پیش کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ یہ مشن ہمارے سامنے صحابہ کی زندگیاں بھی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہے، ان تمام واقعات کے پیش نظر ان حالات کو اگر ہم سامنے رکھیں اور آج کے حالات کا موازنہ کریں تو آج کی تکالیف اس دور کے تکالیف کے سامنے بہت کم ہے۔ ہم لوگ آج بھی اس دور میں بھی، جبکہ پچھلے 12 سال کے بعد ہم آج مساجد میں بیٹھ کر کھلے جلوس میں اسلام کے پیغام کو آسانی کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لوگوں کو اسلام کے بات پہنچا سکتے ہیں، اور یہ آزادی آج بھی ہم کو حاصل ہے۔
اس आजादी के हासिल होने के बावजूद अगर हम ये समझे कि हिकमत का तकाजा यह है कि हम खामोश बैठ जाएं, तो ये गलत है। हिकमत का तकाजा यह है कि आज के हालात के मुताबिक हम लोगों तक बात पहुंचाएं, और अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन ये पैगाम खामोश रहने के लिए नहीं है। हम 1-to-1 मुलाकातें कर सकते हैं, ये आज भी मना नहीं है। लोगों के जहन आज भी साफ हैं, लोग पैगाम सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम लोगों तक पहुंचे। जमात इस्लामी यही पैगाम देती है और अपने अरकान और कारकुनान को ये लाजिम करती है कि अपने बुनियादी कामों में से दावत एक बुनियादी काम है, और जमात इस्लामी से वाबस्ता कोई फर्द बुनियादी तौर पर मुसलमानों का जिम्मेदारी है। और चूंकि जमात से वाबस्ता अफराद हैं, वो लोग लाजिम है उन पर कि वो लोग दावती काम मुसलसल करते रहे, लेकिन ये काम सिर्फ जमात इस्लामी के अफराद तक महदूद नहीं है। ये जिम्मेदारी सिर्फ जमात इस्लामी के लोगों तक महदूद नहीं है, बल्कि तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि इस दावत के पैगाम को तमाम अफराद तक पहुंचाएं। ये जो जिम्मेदारी है, जमात इस्लामी के अफराद ये काम खुद भी अंजाम देते हैं, बल्कि मुसलमानों को ये सबक याद दिलाते हैं कि तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है, तमाम मुसलमानों को दावत का काम मुसलसल अब्ताद में हयात करते रहना चाहिए। इसमें हिकमत का तकाजा भी इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन हिकमत का तकाजा ये नहीं है कि खामोश बैठ जाएं। मुख्तलिफ अफराद से उनके नफ्सियात के मुताबिक, उनकी तालीमी काबिलियत के मुताबिक, उनकी हैसियत के मुताबिक उनसे जो इस अंदाज से बात पेश करनी चाहिए वो बात पेश करें। हम अपना पड़ोसी भी होता है, अगर कोई गैर मुस्लिम हमारा पड़ोसी है, बरादरान वतन हमारे मोहल्ले में रहते भी हैं, लेकिन हम उनसे वाकिफ नहीं है। अक्सर होता यह है कि मुस्लिम आबादी में जो मोहल्ले हैं, और वो लोग अक्सर होता यह है कि हमारा पड़ोसी भी है, हमारे मोहल्ले में बसते भी हैं, लेकिन हम उनके शादी ब्याह में तो कभी चले जाते हैं, लेकिन हमारा पैगाम उन तक हम पहुंचाने की कोशिश भी नहीं करते। अक्सर यहां बसने वाले अक्सर बरादरान वतन इस्लाम की हक्कानियत उन तक पहुंची नहीं है। वो सिर्फ हमारी जिंदगियां देखते हैं और हमको देखते हैं और समझते हैं कि ही इस्लाम है, और हमारी जिंदगियों से, हमारे रोजमर्रा हालात से इस्लाम का गलत तासुर भी लेते हैं, लेकिन हम उन तक बात पहुंचाने की कोशिश नहीं करते। कोशिश ये करें कि जिस तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में गुलामों तक भी बात पहुंचाई गई थी, और आज के मुआशरे में बसने वाले डाउन ट्रॉडन लोगों तक भी बात पहुंचाने की जरूरत है। जिस तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सरदारान मक्का तक भी बात पहुंचाई गई थी, इस तरह आज के तमाम बासर अफराद तक बात पहुंचाने की जरूरत है। उसके लिए हमारे दरमियान ऐसे बासर अशखास भी होनी चाहिए जो इस पैगाम को समझते हैं। जाहिर बात है कि उन तक पहुंचने के लिए एक आम फर्द उन तक पहुंच नहीं सकता, लिहाजा हम कोशिश करें कि हमारे दरमियान ऐसे अफराद भी मौजूद हों जो समाज में जिनका असर हो, माली एतबार से भी, पोजीशन के एतबार से भी, और मुख्तलिफ हैसियतों में बासर अफराद हमारे दरमियान हो। जब वो इस पैगाम को समझेंगे तो कोशिश करेंगे उनके साथ वो मुख्तलिफ बासर अफराद तक बात पहुंचाएं। फिर हम कोशिश करें कि नौजवानों में पैगाम आम करें। जो नौजवान एसआईओ से वाबस्ता है, जो नौजवान जमात के हलकों से वाबस्ता है, कोशिश करें कि अपनी कॉलेजों में अपने साथियों के साथ, अपने बरादरान वतन जो हमारे साथ पढ़ते हैं, वो बरादरान वतन हमारे स्पोर्ट्स क्लब्स में हमारे साथ खेलते हैं, वो बरादरान वतन या फिर वो नौजवान जिनके साथ ऑफिस में लोग काम करते हैं, तो ये हर फर्द की जिम्मेदारी अदा करे और हर तबके ये पैगाम आम करे, बल्कि हम तमाम ये काम करने की कोशिश करें। डर और मसलहत को बुनियाद बनाकर हमको इस काम से पीछे नहीं हटना है, बल्कि आज के दौर में मौजूद मुख्तलिफ मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़राए अबलाग का भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसका भी हम लोग इस्तेमाल करें, और हिकमत व दलाइल के साथ ये पैगाम को आम करें। देखिए, आज के दौर में अगर हम बरादरान वतन तक दावत का पैगाम अगर देना चाहते हैं तो हम सिर्फ कुरान की चंद आयात को पढ़कर, फिर चंद अहादीस को पढ़कर पैगाम आसानी के साथ पेश नहीं कर सकते। हमको इस्लाम को समझना होगा, अकली दलाइल के बुनियाद पर भी समझना होगा, और अकली दलाइल की बुनियाद पर उनके सामने इस्लाम का वाज़ेह पैगाम देना होगा। उनके ज़हन में मुख्तलिफ शुबहात हैं, मुख्तलिफ शुबहात लाई जा रही है,
اور ایسی شبہات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق بھی ہیں، ان کی حیات کے متعلق بھی ہیں، اور اسلام کے متعلق بھی ہیں، اور پھر قرآن کے متعلق بھی بہت ساری شبہات ہیں۔ ان تمام کو سمجھنا بھی ہوگا، پڑھنا بھی ہوگا، اور دلائل کے ساتھ اسلام کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمارے نوجوان، ہمارے تمام ساتھی اسلام کو بہتر انداز میں سمجھنے کی، پڑھنے کی کوشش بھی کریں۔ اور پھر اس کے لیے ہمارا کردار بھی ایک اہم رول پلے کرتا ہے۔ ہم کالج میں ہماری زندگیاں کیسی ہیں؟ اگر نوجوان ہیں تو کالجز میں ہماری زندگیاں کیسی ہیں؟ ہمارا کردار کیسا ہے؟ ہم کیا خاموشی کے ساتھ اپنے کردار کے ذریعے اسلام کا پیغام پہنچا سکتے ہیں؟ کیا وہ کردار ہمارے پاس موجود ہے؟ جہاں ہم غیر مسلموں کے ساتھ جاب کرتے ہیں، جہاں اکثریت ہماری جاب کرنے والی بزنس کمیونٹی میں، جہاں ہم بزنس کرتے ہیں، تو ہمارے لین دین، ہمارے معاملات کیا وہ اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ کیا ہمارے معاملات کے ذریعے، ہمارے لین دین کے ذریعے، ہمارے کیریکٹر کے ذریعے وہ اسلام کو سمجھ سکتے ہیں؟ تو یہ کردار بھی ہمارا ایک خاموش دعوت ہے جس کے ذریعے سے لوگ اسلام کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ ریسنٹلی میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص نے قرآن کو ایک غیر مسلم کو تحفہ دیا، اور اس نے وہ قرآن کا مطالعہ مکمل کر لیا، اور پھر اس کے بعد اپنے دوست سے آ کر کہا کہ ٹھیک ہے دوسرا قرآن مجھے دیجیے۔ بولا نہیں، قرآن تو ایک ہی ہے، دوسرا قرآن ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن یہ وہ قرآن نہیں جس پر آپ لوگ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا کردار ہے، ہمارا اکثریت کا کردار ہے، جس کے ذریعے سے اسلام کو لوگ سمجھ رہے ہیں ہمارے کردار کے ذریعے۔ تو یہ کردار بھی ہم رول پلے کرتا ہے جس کے ذریعے سے ہم اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ ان سب کے باوجود اگر ہم دعوت کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس حکمت بھی ہے، ہمارے پاس جرأت بھی ہے، ہمارے پاس دلائل سے پیش کرنے کی وہ صلاحیت بھی ہمارے پاس ہے، لیکن جب تک ہمارے پاس وہ جذبہ اور تڑپ نہیں ہوگا اس وقت تک دعوت کا کام نہیں کیا جا سکتا۔ اصل جو چیز ہے وہ جذبہ ہے، اصل جو چیز ہے وہ تڑپ ہے۔ وہ تڑپ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دوزخ کے آگ سے بچانے کے لیے مسلسل انت تک کوشش کرتے تھے، وہ جذبہ جو جذبہ صحابہ کے پاس تھا کہ لوگوں کو دوزخ کے آگ سے بچانے کا جذبہ، لوگوں کو جنت تک پہنچانے کا جذبہ، یہ جذبہ ہم کو پیدا کرنا ہے۔ لوگوں کو وہ تڑپ ہمارے اندر رہنی چاہیے کہ میرا ایک بھائی جو میرے ساتھ کالج میں پڑھتا ہے، میرا ایک دوست جو میرے ساتھ جاب کرتا ہے، میرا ایک کسٹمر ہے جو میرے ساتھ روزانہ لین دین کا معاملہ کرتا ہے، یہ کم از کم دوزخ سے بچ جائے۔ یہ تڑپ اگر ہمارے اندر ہوگی، اگر اس کے پاس علمی قابلیت بھی نہیں ہوگی، اگر اس کے پاس حکمت بھی نہیں ہوگی، لیکن وہ اپنا پیغام پہنچا دے گا مختلف انداز سے۔ وہ تڑپ، وہ جذبہ اس کو خاموش بیٹھنے نہیں دے گا، وہ بیداری اس کے اندر مسلسل آتی رہے گی، اور وہ کوشش کرے گا کہ میں اپنے تمام دوستوں کو، اپنے تمام بھائیوں کو، میرے محلے میں رہنے والے تمام لوگوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤں۔ اور یہ تڑپ اگر پیدا کر لیں، آپ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 6 پڑھی ہوگی، فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی طرف تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ کیا تم اگر ایمان نہیں لائے تو اپنے آپ کو اس حد تک پریشان ہو جائیں گے کہ آپ اپنے آپ کو کھو دیں گے، اپنی جان گنوا دیں گے۔ تو اس حد تک جذبہ، اس حد تک طرف ہمارے اندر رہنی چاہیے کہ یہ طرف اگر ہمارے اندر ہوگی تو یہ ہم دعوت کا کام ہم کرنے سے کبھی اگتائیں گے نہیں، یہ مشن ہم کو سونے نہیں دے گا، یہ جذبہ ہم کو کبھی خاموش بیٹھنے نہیں دے گا۔ حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، آج حالات سازگار ہیں، ہو سکتا ہے کہ موقع ایسا ہے کہ حالات سازگار نہ ہو، لیکن اس کے باوجود دعوت کے کام سے ہم کو رکنا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کو یہ بات کرنے کا موقع بھی نہ ہو، اپنے دوست کے سامنے یا پھر باہر جا کر اسلام کے متعلق بات کرنے کا موقع بھی نہ ہو۔ الحمدللہ وہ حالات نہیں ہیں، اور عنقریب ایسے حالات ہم کو آتے ہوئے نظر بھی نہیں آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے اگلی نسلوں میں اگر ہم لوگ یہ کام کرتے رہیں گے اور اگلی نسلوں میں خدا نخواستہ ایسے حالات آ بھی جائیں گے تو ہماری مثالیں، ہمارے بڑوں کی مثالیں ان کے سامنے ہوں گی کہ یہ لوگ کوشش کرتے رہے۔ صحابہ کے اندر چونکہ وہ راز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دیکھا تھا تو انہوں نے اس کام کو مسلسل کرتے رہے، لیکن یہ وہ مثالیں بھی ہوں گی کہ جنہوں نے نہ تو اللہ کے رسول کو دیکھا اور نہ صحابہ کو دیکھا، لیکن اس کے باوجود طلب کے ساتھ
दावत का काम मुसलसल करते रहे, तो ये मिसालें अगली नस्लों के सामने होंगी। तो इंशाअल्लाह वो लोग इस पैगाम को आम करने की कोशिश करते रहेंगे, दावत के काम को मुसलसल करने की कोशिश करते रहेंगे। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे साथी जो हैं मौजूद हैं, बशमूल मेरे, हम ये काम, दावत का काम जो हमारे हम सब की जिम्मेदारी है, जो सीरत के जरिए हमको पैगाम मिलता है और वो मिशन जो अल्लाह के रसूल ने हमको दिया है, और वो तड़प जो अल्लाह के रसूल के पास, साहबा के पास थी, उस तड़प का अशर कुछ हिस्सा अपने अंदर ही पैदा करने की कोशिश करेंगे। और वो जज्बा इंशाअल्लाह हमको तादम हयात खामोश बैठने नहीं देगा। कभी हिकमत के जरिए, कभी जुर्रत के जरिए, मुख्तलिफ अंदाज में हक का पैगाम लोगों के सामने पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे और अगली नस्लों को तक भी इंशाल्लाह यह पैगाम पहुंचाएंगे। न सिर्फ यहाँ बैठे चंद लोग, बल्कि टोली चौकी में बसने वाले तमाम लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे अफराद खानदान, हमारे दोस्त अहबाब, उन तमाम मुसलमानों तक भी इंशाअल्लाह इस पैगाम को हम लोग पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उनके अंदर भी ये जज्बा बेदार करने की कोशिश करेंगे कि ये जिम्मेदारी हम तमाम मुसलमानों की है कि मुख्तलिफ अंदाज में, दलाइल के साथ, हिकमत के साथ, वक्तन फौक्तन जुर्रत के साथ इस्लाम का पैगाम हम लोग आम करें। और हो सकता है कि कोई मेरा एक साथी इस्लाम कबूल कर ले, किसी एक साथी के सामने हक का पैगाम वाज़े हो जाए और वो राह रास्त पर आ जाए और उसके जरिए से मेरी नजात का जरिया बन जाए। दरअसल ये हमारी जो कोशिशें हैं, ये कोशिशें सिर्फ अल्लाह ताला को राजी करने के लिए हैं। ये कोशिशें आखिरत में नजात के लिए है, ये कोशिशें जन्नत के हुसूल के लिए है। और बस यही मकसद के जरिए से इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अपने हयात में मुसलसल अंत तक कोशिश करते रहेंगे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हम अपने सामने रखकर दावत के पैगाम को इंशाअल्लाह आम करने की कोशिश करेंगे। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को समझने और इस पर अमल करने और मुसलसल कोशिश करने के अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमें दुनिया में कम से कम इतना मौका तो दे कि हमारी कोशिशों के जरिए चंद अशखास हमारे इस पैगाम को, हमारी कोशिशों को कबूल कर ले और वो हल्के इस्लाम हो जाए और इस पैगाम को वो लोग कबूल कर लें। अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए और दोनों जहां में अल्लाह ताला हमको कामयाब करे। तो वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।